السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین، وصلاۃ اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی مولانا طیب الرحمن فاروقی صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔
آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ یقیناً مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء اور زعماء سے ان کے خیالات سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بعد بھی جماعت کے جید علماء کرام آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام میں حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ ان چند لمحات میں، گھڑیوں میں چند ایسی باتیں آپ سے کہہ جاؤں جو میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، پھر ان پر مختلف شریعتیں نازل فرمائی۔ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ہر شریعت اپنے دور کے اعتبار سے بہترین تھی، مگر دراصل یہ اسلام کے تدریجی مراحل تھے۔ پھر آخر میں رب کائنات نے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو امام المرسلین بنا کے شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کے راحت المسکین بنا کے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کے خاتم النبیین کا شرف عطا فرما کے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، تو اسلام اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو کے تکمیل کے مراحل طے کر گیا۔
جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اس مقام ذی شان کے اندر کیا ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دنیا جہان میں رہنے والوں، اللہ نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا ہے، اور دین کو اسلام کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ معلوم ہوا یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین اللہ کا محبوب ترین دین ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ او لوگو، اللہ کا محبوب ترین دین یہ اسلام ہے۔ اس دین کے آ جانے کے بعد، اس شریعت کے نازل ہو جانے کے بعد، اس نظام کے آ جانے کے بعد، اب دنیا میں کوئی دین، کوئی شریعت اور کوئی نظام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ دین چاہے منزل من اللہ کیوں نہ ہو، وہ دین چاہے جناب صفی اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، وہ دین چاہے نجی اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو، وہ دین چاہے جناب خلیل اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، جناب ذبیح اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو، وہ دین چاہے کلیم اللہ کے قلب اطہر پہ کیوں نہ اترا ہو، جناب روح اللہ کے پاس جبریل لے کے کیوں نہ آیا ہو، اس دین کے آ جانے کے بعد، اس نظام زندگی کے آ جانے کے بعد، اس شریعت کے آ جانے کے بعد، اب اللہ کے ہاں کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین کے آ جانے کے بعد اللہ کو کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ کس دین کے آ جانے کے بعد؟ جس دین اور شریعت کو، جس نظام کو اللہ نے جناب جبرائیل امین کے ذریعے
جناب محمد کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سوچئے، غور کیجئے، تدبر سے کام لیجئے. وہ دین جو فرش پہ نہیں بنا، جس کو مفتیوں، اماموں اور مولویوں نے نہیں کرا، دین آسمان سے وحی کے ذریعے محمد کے قلب اطہر پہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آسمان سے کیا آیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا آیا ہے رسول اللہ کے قلب اطہر پہ؟ اللہ نے آسمان سے نبی کے قلب اطہر پہ دو چیزیں نازل فرمائی ہیں. کتنی؟ ڈر کے بولتے ہو، کوئی شک ہے آپ کو؟ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں نازل فرمائی ہیں. کون کون سی؟ قرآن سنیے ذرا. گواہی قرآن کی، شہادت قرآن کی، براہین قرآن کے. اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے. اہل حدیث اپنی بات پہ دلائل رکھتا ہے، براہین رکھتا ہے، شواہد رکھتا ہے. یا رب کے قرآن کے رکھتا ہے یا جناب محمد کے فرمان کے رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان سے کتنی چیزیں آئی ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے آسمان سے نبی کے قلب اطہر پہ دو چیزیں اتاری. ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے. اب کتاب کے بارے میں تو سارے آگاہ و آشنا ہیں کہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ لا ریب کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہابیوں پتہ ہے کون سی کتاب ہے وہ لا ریب؟ کہ ڈر کے کیوں بولتے ہو؟ لا ریب کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. مبارک کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے. دوسری چیز حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد کیا ہے؟ اور لوگوں، وہ لوگ بھی کانوں سے روئی کے بڑے نکالے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آسمان سے تو صرف قرآن آیا ہے، اس لیے صرف قرآن کی بات کرو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کو سامنے نہ رکھا جائے. اور کائنات کے لوگوں سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح قرآن آسمان سے آیا ہے، محمد کا فرمان بھی آسمان سے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے یہ امام بصری بول رہے ہیں رحمہ اللہ. یہ امام
قتادہ بول رہے ہیں، یہ ابو مقاتل بول رہے ہیں، ابو مالک بول رہے ہیں، ابن کثیر بول رہے ہیں، امام رازی بول رہے ہیں، امام شوکانی بول رہے ہیں، امام قرطبی بول رہے ہیں، یہ سارے مفسرین بول کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ الحکمت یعنی سنت، لوگوں حکمت سے مراد جناب محمد کی سنت ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ امام ابن قیم بھی بولے رحمت اللہ تعالی، امام ابن قیم نے بھی لکھا، امام ابن قیم فرماتے ہیں والحکمت ہی السنہ باتفاق السلف، سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد جناب محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان بھی بولے، تابعی ہیں، سنن دارمی کے مقدمے میں ہے، حضرت حسان کہتے ہیں ان حسان قال کان جبریل علیہ السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن۔ اور لوگوں ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جبریل جس طرح آمینہ کے لال پہ قرآن لے کے آتا تھا، اسی طرح آمینہ کے لال پہ سنت بھی لے کے آتا تھا۔ اسی طرح جبریل رسول اللہ کی حدیث بھی لے کے آتا تھا، کیوں نہ آتا وہ؟ عرش والے نے کہا تھا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ دنیا والوں، میرا محبوب اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں رب بولنے کا آرڈر نہیں کرتا۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ سنت ہے نا؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ اور قرآن کی رٹ لگانے والوں، حکمت سے مراد سنت ہے، مجھے بتلاؤ سنت کسے کہتے ہیں؟ شرح مسلم الثبوت کو اٹھاؤ، سنت کے بارے میں سوال کرو، تمہیں پتا چلے ما صدر عن الرسول غیر القرآن من قول و فعل و تقریر۔ اور لوگوں، رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا فعل، رسول اللہ کی تقریر جو قرآن کے علاوہ ہے وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ سنت ہے، سنت۔ اب کتنی چیزیں آسمان سے آئی ہیں؟ کون کون سی؟ قرآن و سنت۔ پیغمبر انقلاب لکھا ہے تم نے، میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا میں انقلاب کیسے آیا، وہ پیغمبر انقلاب کیسے کہلوایا، اس نے دنیا میں انقلاب کیسے برپا کیا،
انشاءاللہ یہ پیغام، یہ صدا، یہ آوازہ، یہ نکارہ ہم گلی گلی پہنچا کے رہیں گے، محمد کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ لہراؤ گے؟ تسی تو بول دے نہیں، بھوکے بیٹھے ہو، روٹی کھا لیے کہ کھانی ہے؟ لو جی ذیلی امیر صاحب بھی آگئے، وہ آنے پکن ڈئی ہے اور تو انہوں ٹھنڈیاں کر دیں گے۔ بولنے کی جا رہے ہیں، بولیں گے انشاءاللہ، یہ لوگ بولیں گے، قرآن و سنت کا بول گلی گلی بولیں گے، کتاب و سنت کی صدا گلی گلی بولیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں کتاب و سنت کا جھنڈا لہرا کے رہیں گے، قرآن و حدیث کا گلگلہ مچا کے رہیں گے۔ مچا یاد رکھو، میں ایک بات ہر تقریر میں کہتا ہوں، جلسے کا نام کیا ہے؟ سیرت پیغمبر انقلاب، اور جلسہ میرے نام پہ رکھا ہے آپ نے، جلسہ آپ نے میرے بھائی عزیز الرحمان صاحب کے نام پہ رکھا ہے، جلسہ کس کے نام پہ ہے؟ رسول اللہ کے نام پہ، پھر نعرہ بھی رسول اللہ کا ہی لگے گا، نعرہ رب کی توحید کا لگے گا، محمد کی ختم نبوت کا لگے گا، یا عظمت صحابہ کا لگے گا۔ یہ زندہ باد ہیں تو ہم زندہ باد ہیں، یہ زندہ باد نہیں تو ہم زندہ باد۔ امام کائنات جناب محمد، کتنی چیزیں آسمان سے آئی ہیں؟ کون کون سی؟ قرآن، کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، سنت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے۔ اسی لیے میرا محبوب کہہ رہا ہے، لوگو میں نے 23 سال کے مختصر سے دور میں 9.5 لاکھ مربع میل پہ انقلاب برپا کیا ہے، 9.5 لاکھ مربع میل پہ میں نے اسلام کا بول بالا کیا ہے، میں نے انقلاب برپا کیا ہے۔ میرے محبوب نے انقلاب کن چیزوں سے برپا کیا تھا؟ قرآن و سنت سے، قرآن و سنت سے۔ اس لیے میرا محبوب جا رہا ہے، المستدرک حاکم ہے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا۔ اور لوگوں میں جا رہا ہوں دنیا سے، پر انقلاب کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ آہستہ بولو پتہ نہ چلے کسی کو، کتنی چیزیں چھوڑے جا؟ 2 چیزیں، 2۔ میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں 2 پہ قائم رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، کبھی صراط مستقیم سے نہیں پھسلو گے، کبھی شرائع اعظم سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اور دنیا والوں، میرا محبوب کتنی چیزیں چھوڑ کے گیا ہے؟ انقلاب کے لیے کتنی چیزیں دے کے گیا ہے؟ لو امیر صاحب بھی آگے تو سرپرست صاحب بھی آگے، اللہ ان کو چیئرمین دا مطلب سرپرست ہی ہے، ماشاءاللہ۔ ناظم اعلیٰ صاحب بھی آگے، سارے آگے نے۔ ہون تے بولو گے نا، ہون تو آڈی کنڈ مگر بڑی پاری شخصیات آ کے بہ گئی ہیں، اب بولو گے؟ ہائے نبی انقلاب کے لیے کتنی چیزیں دے کے گئے؟ 2۔
میں دو چھوڑے جا رہا ہوں. کون کون سی؟ قرآن و سنت. اب بتلاؤ مجھے یہ قرآن و سنت کس کے پاس ہے آج؟ ڈر ڈر کے بتاؤ، ڈر ڈر کے پتہ نہ چلے. اختلاف کب ہوا؟ لڑائی کب پڑی؟ شور کب پڑا؟ رولا کب پڑا؟ انتشار کب پڑا؟ رسول اللہ نے کہا تھا انقلاب میں نے 9.5 لاکھ مربع میل پہ انقلاب برپا کیا ہے. کن چیزوں سے؟ قرآن و سنت سے. میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں تو دو. جب تک تھامے رہو گے آگے بڑھتے جاؤ گے، کامیابیاں حاصل کرتے جاؤ گے، فوز و فلاح تمہارا مقدر بنتی جائے گی. جب دو میں ملاوٹ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. یہ پنکھا آپ نے لا کے لگایا ہے، بلب لگائے ہیں، ان کو الیکٹریشن نے بتایا ہوگا کتنی تاروں کا کنیکشن دینا ہے. نہیں شیخو پورے میں شاید کوئی کہے پنکھا بڑا ہے 3 تاروں کا کنیکشن دو. بتاؤ اگر اس کو 3 تاروں کا کنیکشن دو گے کیا ہوگا؟ پٹاخے چلیں گے، فیوز اڑیں گے، دھماکے ہوں گے. اگر اس کے مطابق 2 کا کنیکشن دو گے تو یہ ہوا بھی دے گا، روشنی بھی دے گا. 2 میں اضافہ کرو گے تباہی ہوگی. جب تک یہ 2 تھی امت متفق تھی، اتحاد تھا، اتفاق تھا، امن تھا، سکون تھا، چین تھا، آرام تھا. جب 2 میں تیسری کا اضافہ کیا گیا پھر بھی اختلاف پڑ گیا، اور جب 2 میں سے 1 کم کر کے 1 رکھا گیا پھر بھی اختلاف پڑ گیا. کائنات میں ایک ہی جماعت ہے جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے، جو آج بھی ان 2 پہ اتفاق کرتی ہے. اور جب تک یہ جماعت موجود ہے قیامت کی دیواروں تک ان کی دعوت یہی ہوگی. لوگوں یا رب کے قرآن کو مان لو یا محمد کے فرمان کو مان لو. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 2 عطا کی ہوئی چیزیں کس کے پاس ہیں؟ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، اور میں کہتا ہوں، گلی گلی کہتا ہوں، کوچے کوچے کہتا ہوں، نگر نگر کہتا ہوں. میرے مسلک کو گالی دینے والوں، میرے مسلک پہ تبرہ کرنے والوں، میرے مسلک پہ کیچڑ اچھالنے والوں، میرے مسلک کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، سنو، مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، کسی کو رگیدنے کا نام، اے بازاری زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے. مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام بھی نہیں ہے. پوچھو گے پھر مسلک اہل حدیث ہے کیا؟ اور مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا. نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، اہل حدیث کے 2 اصول، دیانت جعفریہ. اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا. مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغ غیر الاسلام دینن کے اعلان کا.
مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا، اور مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے گلا کما کرنے کا، بدعات کے مٹانے کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے محبت کا، الفت کا، جرت کا، شجاعت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے استقامت کا، شہادت کا۔ دنیا کو بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذی شان کا۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب۔ میں نے کہا ہے نعرہ عظمت رسول کا لگے گا یا رب کی توحید کا لگے گا یا عظمت صحابہ کا لگے گا؟ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یاد رکھو، رفعت مصطفیٰ۔ یاد رکھو، اور رب کی توحید کا نعرہ، میں محبت کا نہ منکر ہوں نہ انکاری ہوں، لیکن یہ جلسہ عظمت مصطفیٰ کا ہے، سیرت مصطفیٰ کا ہے۔ رب کی توحید کو بلند کرنے آیا ہوں، نبی کی سیرت کا پیغام دینے آیا ہوں، اپنے آپ کو اجاگر کرنے نہیں آیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہماری زندگیاں لگ جائیں، ہم علامات ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، رب کے قرآن کو لوگوں تک پہنچا کے جائیں گے، سنت کی روشنی ہر طرف پھیلا کے جائیں گے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کتنی چیزوں سے برپا کیا؟ پھر میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ سے پوچھوں تمہارے پاس یہ دو ہی چیزیں ہیں، آج تمہارے محراب و منبر کو کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہاری تبلیغ کو کیا ہو گیا ہے؟ اہل حدیثوں تم کس ڈگر کی طرف چل نکلے ہو؟ تم نے تبلیغ کو آج کیا بنا دیا ہے؟ اور رسول اللہ کا فرمان سنو، رسول اللہ کی حدیث سنو، جسے امام حاکم نے المستدرک حاکم کے اندر، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر بیان کیا ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدنا ھذا، جو کوئی ہماری مسجدوں میں آیا اس غرض سے، کس غرض سے؟ یتعلم خیرن او یعلمہ، مسجدوں میں آیا خیر کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ کس کو سیکھنے اور کیا ہے خیر؟ خیر کس کی جگتوں کا نام ہے؟ خیر ٹچکروں کا نام ہے؟ خیر فلم اور ڈراموں کے بولوں کا نام ہے؟ خیر کہکے لگانے کا نام ہے؟ ہنسنے کا نام ہے؟ حیرانگی ہوتی ہے مجھے اہل حدیثوں تم پہ، تم اس نبی کے ماننے والے جس نے بازار میں بھی کہکا لگا کے ہنسنے کی اجازت نہیں دی، آج اس کے چاہنے والے مسجدوں میں کہکے لگا کے ہنسے۔ کائنات کے امام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں اس غرض سے آیا کہ وہ خیر سیکھے گا یا سکھائے گا، خیر کو سمجھے گا یا سمجھائے گا، خیر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ خیر فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، خیر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ، خیر رسول اللہ کے فرمان کا نام۔ خیر یا قرآن کا نام ہے یا رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں خیر سیکھنے کے لیے، کیا مطلب؟ قرآن و سنت سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، قرآن و حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، قرآن و حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے جو مسجدوں میں آتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ، کتنا خوش قسمت ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے جذبے سے آنے والے کو بشارت دے دو، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں اگر اس نیت سے مسجد میں آئے ہو نا، اس جذبے سے مسجد میں آئے ہو نا، تو واپس جاتے ہوئے اللہ تمہیں اتنا اجر و ثواب دے گا جتنا سرحد پہ کھڑے ہوئے مجاہد کو جہاد کا ثواب دے گا۔ کتنا اجر و ثواب؟ کیا سننے آئے ہو؟ تمہاری ذمہ داری ہے ان محراب و منبر سے صدا بلند ہو، یا رب کے قرآن کی ہو یا جناب محمد کے فرمان کی ہو۔ دیکھو امن ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھو سکون ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھو انقلاب آتا ہے کہ نہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، یاد رکھو کہانی قصوں سے انقلاب نہیں آ سکتا، موضوع اور منکھڑت باتوں سے انقلاب نہیں آ سکتا، شعر و شاعری سے انقلاب نہیں آ سکتا۔ جب بھی انقلاب آئے گا یا رب کے قرآن سے آئے گا یا محمد کے فرمان سے آئے گا۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں، اپنی مساجد اور مدارس کو اس خیر کا، اس بھلائی کا، اس امن و سکون کا ذریعہ بناؤ اور آنے والے کو پابند کر دو۔ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ ابو بکر سے لے کے سید نذیر حسین محدث دہلوی تک، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کے مولانا ثناء اللہ امرت تشریح تک، ابیر ابراہیم میر سیال کوٹی تک، ان سے لے کے حافظ عبد القادر روپڑی تک، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری تک، ان سے لے کے حبیب الرحمن یزدانی تک، حبیب الرحمن یزدانی سے لے کے علامہ ظہیر تک، اہل حدیث کے اسٹیج سے آواز آتی تھی یا اللہ کے قرآن کی آتی تھی یا محمد کے فرمان کی آتی تھی۔ تکبیر، اہل حدیث، اہل حدیث، قرآن و سنت کو اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ ہم تو کہتے ہیں مساجد تو مساجد رہی، مدارس تو مدارس رہے، ہمارے گھروں سے، مکانوں سے، دکانوں سے، ہمارے ایوانوں اور میدانوں سے آواز آئے تو صرف قرآن و سنت کی آئے، صرف قرآن و سنت کی آئے، اور انشاءاللہ آئے گی، انشاءاللہ محنت کرو گے، تم نے اس جذبے سے جلسے میں آنا ہے، اس ذوق اور شوق سے جلسے میں آنا ہے کہ ہم کیا سننے آئے ہیں؟ قرآن اور حدیث سننے آئے ہیں۔
اور جب اس جذبے سے آؤ گے تمہیں کیا پتا ہے تمہیں کیا ملے گا. میرا جی چاہتا ہے امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر جو روایت نقل کی ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جو روایت نقل کی ہے، ابو امامہ باہلی فرما رہے ہیں کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یریدو، جو دنیاوی خواہش لے کے مسجد میں نہیں آیا، پتہ نہیں شیخو پریو یہ تمہیں چاول دیں یا نہ دیں، پتہ نہیں یہ روٹی دیں یا نہ دیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں رب تمہیں بہت بڑا انعام دے کے بھیجے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم میں اور ہمارے ساتھیوں میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ اور رسول کی بات میں کوئی کمی کوتاہی نہیں. پتہ کیا ملے گا؟ فرمایا جو اس غرض سے آیا مسجد میں آنے کا مقصد ہے کہ میں قرآن سنوں گا، حدیث سنوں گا، کوئی نئی بات سنوں گا، اس پہ عمل پیرا ہوں گا، میں یہاں جا کے دین سیکھوں گا، سکھاؤں گا. اِلَّا أَن يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمُهُ، میں خیر کی تعلیم لوں گا، دوں گا. جب اس جذبے سے آتا ہے خیر کی بات سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، نکلنے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے او میرے محبوب مجھے یہ بندہ بڑا پسند آیا ہے، مجھے یہ بندہ بڑا محبوب لگا ہے. اللہ کیا کہوں اس کو؟ فرمایا اس کو کہو تو مسجد سے نکل کے باہر گھر بعد میں پہنچے گا، پہلے اللہ کی بشارت سنتا جا. اللہ نے بھی تیرے حق میں کوئی فیصلہ کیا. کیا فیصلہ ہے؟ قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آنے والوں پریشان نہ بیٹھو، رب کی رحمتوں کا تم پہ نزول ہونے والا ہے، رب کی رحمتیں تم پہ برسنے والی ہیں، اللہ کی رحمتیں تم پہ سایہ فگن کیے ہوئے ہیں. پریشان نہ ہو. اللہ کہتا ہے بشارت دو ان کو. مسجد آلیاں دے چول مک گئے دے پر میری رحمت ختم نہیں ہو گئی. اللہ کی رحمت ختم. اللہ کیا کہے ان کو، کیا دے کے بھیجے؟ فرمایا کان لہو کاجر حاجن تامن حجتہ. ان کو کہو میرا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے آئے ہو، خیر کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے آئے ہو، مجھے اتنے پیارے لگے ہو میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہارے نامہ اعمال میں تمہیں ایک مکمل حج کا ثواب دے کے بھیج رہا. ہائے 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 یارو یہ سوچ بناؤ تو صحیح، یہ فکر بناؤ تو صحیح، اس سوچ سے ان مساجد کو آباد کرو تو صحیح، ان مساجد سے اس طرح لو لگاؤ تو صحیح، ان مساجد کے ساتھ اس طرح کا پیار کر کے دکھاؤ تو صحیح. ہائے 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 ایک اور حدیث یاد آ گئی صحیح البخاری کی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو یار ابھی بھی تم خوش نہیں اللہ کے گھر میں آ کے، ناراض بیٹھے ہو. تمہیں کیا پتا ہے رب کی رحمتیں کس طرح تم پہ برس رہی ہے، اللہ کتنا تم پہ خوش ہے. اور صرف دنیا میں نہیں، ایسے شخص پہ اللہ آخرت میں بھی خوش ہوگا. اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ فرما رہے ہیں، صحیح البخاری ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، رب کائنات اس بندے کو بلائیں گے ادھر آؤ. اپنے قریب کرے گا رب اپنے بندے کو. پتہ ہے کس طرح قریب کر کے بات کرے گا؟ یزاؤ کنفاؤ الیہ. آج جو محبوب ہوتا ہے نا، پیارا ہوتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے، بات کرتے ہوئے دوست بیلی یار کیا کرتا ہے؟ قریب کر کے اس کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ لیتا ہے. کائنات کے امام جناب محمد نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو قریب بلائے گا،
پھر یوں کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا. اللہ ہاتھ رکھ کے پیار سے کہے گا اقرا کتابک. یہ ذرا اپنا نامہ اعمال تو پڑھ, یہ اپنا نامہ اعمال تو دیکھ. بندہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا, دیکھ کے گھبرا جائے گا, پریشان ہو جائے گا, لرزہ طاری ہو جائے گا, پسینے سے مرنے کو جی چاہے گا. ہائے 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 ہائے. اللہ اس کی کیفیت دیکھ کے کہے گا حل ظلما کا کتبی, وہ کیا ہو گیا ہے بتا, میرے لکھنے والوں نے کوئی تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, اپنی جانب سے اس نامہ اعمال میں کوئی بات تو نہیں لکھی. اللہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, جو لکھا ہے انہوں نے سب کچھ صحیح لکھا ہے, ٹھیک لکھا ہے. میں ایک ایک لفظ کو مانتا ہوں, قبول کرتا ہوں. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقرار کرے گا نامہ اعمال تو گناہوں سے سیاہ پڑا ہے, لوگوں کو تو پتہ نہیں, دنیا میں تو لوگ سمجھتے رہے بڑا حاجی ہے, نمازی ہے, نیک ہے, مولوی ہے, امام ہے, قاری ہے, خطیب ہے, ادیب ہے, حسیب ہے, لبیب ہے, بڑا نیک ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں جائے گا, نامہ اعمال سامنے آئے گا تو پریشان ہو جائے گا. اللہ یہ لوگ تو دنیا میں مجھے نیک سمجھتے رہے ہیں, آج میرا پردہ چاک ہو جائے گا. اللہ کہے گا سترتھا لک فی الدنیا, اور تو مجھے سمجھا ہی نہیں, میں ستار بھی ہوں ستیر بھی ہوں. ستار کا معنی ہے پردے ڈالنے والا, کیا معنی ہے؟ او میرے بندے اتنا پریشان ہو گیا ہے, او میں نے تو دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا, او میں تو ستار ہوں, میں نے تو دنیا میں بھی تیرا پردہ چاک نہیں کیا. اگر دنیا میں تیرا پردہ چاک کر دیتا تو تو کسی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا, تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا. لیکن میں نے دنیا میں تیرے پردے کو فاش نہیں کیا. انا استرھا لک الیوم, آج بھی وعدہ کرتا ہوں تھوڑے سے لوگوں میں تیرا پردہ چاک نہیں کیا, آج ساری دنیا کے سامنے تیرا پردہ چاک کیسے کروں گا. ہائے ہائے ہائے, اللہ پھر میرے لیے کیا آرڈر ہے. اور لوگوں ہم نے پروردگار کو سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے پروردگار کی تعلیمات کو ہوا میں اڑا دیا ہے. اللہ آج میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. امام کائنات فرماتے ہیں رب خوش ہو کے کہے گا غفرت لک, اور تو نے سفر کیے تھے میری کتاب کے لیے, نبی کی حدیث کے لیے, اور تو میری رضا کے لیے آتا جاتا رہا, اور دنیا میں تو میری خوشنودی کا متلاشی رہا. جا, آج تیرے لیے معافی کا اعلان بھی ہے تو جنت کا انعام بھی ہے, جنت کا انعام بھی ہے. اس سے اگلی روایت میں پتہ کیا ہے, امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں اللہ کہے گا ادھر آ, کیا کرتا رہا؟ اللہ کچھ بھی نہیں کیا. کیا ہے تو نے؟ اللہ تیری رضا کے لیے سفر کرتا رہا ہوں, ادھر جلسہ ہے وہاں پہنچ گیا, ادھر جلسہ ہے وہاں پہنچ گیا, ادھر تیری عزت و عظمت کی بات آئی تو ادھر پہنچ گیا, ادھر نبی کی حدیث کی بات آئی تو ادھر پہنچ گیا. اللہ صبر کرتا رہو. فرمایا جا, میری رضا کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہے نا, اس سفر کی وجہ سے تیرے قدموں پہ جو غرد پڑی ہے, جو مٹی پڑی ہے, مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ, اور میرے راستے میں سفر کر کے تیرے پاؤں جو خاک آلود ہوئے ہیں, جلسہ سننے کے لیے آئے ہو, پیدل
ہو یا موٹر سائیکل پہ آئے ہو، جو تھوڑی سی گرد پڑی ہے اللہ کو یہ اتنی پسند آئی ہے، اللہ کہتا میرے محبوب ان کو بشارت دو، یہ پاؤں پہ پڑنے والی مٹی مجھے اتنی اچھی لگی ہے، فَتَمَسَّهُ النَّارِ، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں ان پاؤں کو جہنم کی آگ کبھی بھی چھو نہ پائے گی۔ کیا سننے آئے ہو، کیا سنانے آئے ہو؟ اہل حدیثو تمہیں خیال کرنا ہے اس بات کا، تمہیں توجہ دینی ہے اس بات پہ۔ نبی نے انقلاب کس سے برپا کیا؟ قرآن و آہستہ بولتے ہو، کس سے؟ قرآن و سنت سے۔ نبی نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، شعر و شاعری سے نہیں، موضوع اور منکرت باتوں سے نہیں، جگتوں اور ٹچکروں سے نہیں، قرآن و حدیث سے۔ انشاءاللہ اس قرآن و سنت کی دعوت کو ہم عام کر کے رہیں گے، عزم کرتے ہو؟ اہل حدیث کے محراب و منبر سے آواز آئے تو یا رب کے قرآن کی یا محمد کے، اس نظام سے دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہ نظام قرآن و سنت کا ہے، کچھ نظام وہ بیویاں بھی لے کے آئی ہیں، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی نظام چاہتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم یہاں اس نظام کے آ جانے کے بعد صفی اللہ کا نظام چلنے، بولو ذرا، صفی اللہ کا نظام چلنے، نجی اللہ کا نظام چلنے، خلیل اللہ کا نظام چلنے، ذبی اللہ کا نظام چلنے، اس دین کے آ جانے کے بعد ہم کلیم اللہ اور روح اللہ کا بھی نظام چلنے۔ حکمرانوں عقل کے ناخن لو، اگر پہلے نبیوں کے نظام نہیں چل سکتے تو ان ملعونہ اور فاحشہ عورتوں کا کوئی نظام چلنے دو گے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے کیا سمجھ لیا؟ مسلمان بے غیرت ہو گئے، بے حمیت ہو گئے، مسلمان بزدل ہو گئے؟ سن لو، عیسیٰ الہی شہید کے روحانی فرزندوں کا اعلان، کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر آئندہ سال یہ ملعونہ عورتیں میدان میں آئی تو علامہ ظہیر کے روحانی فرزند ان کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ آہستہ انشاءاللہ کو کسی کو پتہ نہ چلے، عزم کرو، پختہ ارادہ کرو۔ تمہیں پتہ نہیں یہ عورتیں کیا چاہتی ہیں، تمہیں معلوم نہیں، یہ اسلامی اقدار کی پامالی چاہتی ہیں، یہ نکاح سے راہ فراز چاہتی ہیں، یہ جنسی آوارگی کی برمار چاہتی ہیں، یہ خاندانی نظام کی تباہی چاہتی ہیں، یہ پردے کا خاتمہ چاہتی ہے، یہ عورت کی بے راہ روی چاہتی ہے، اور کہتی ہیں ہم تو عورتوں کے حقوق کے لیے نکلی ہیں۔ اور جتنے عورت کو حق اسلام نے دیے ہیں کسی اور نے دیے ہیں؟ کائنات کا امام، ساری کائنات کا سردار جناب محمد بیٹھے ہوئے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، کیا توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا بتا تیری ماں زندہ ہے؟ آقا ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا باپ زندہ ہے، آپ نے فرمایا بتا تیری خالہ زندہ ہے؟ محبوب جی خالہ تو زندہ ہے، آپ نے فرمایا فبرھا، جا خالہ کی خدمت تو کر لے، گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو کہتا ہے حق نہیں دیا؟ کیسے کہتا ہے حق نہیں دیا؟ وہ شخص جو رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نبرو، میری نیکی اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کائنات کے امام نے کیا کہا؟ قال امک، کون ہے؟
उसने फिर पूछा सुम्मा मन, काला उम्मुक। दूसरी मर्तबा फिर फरमाया तेरी माँ। उसने तीसरी मर्तबा पूछा सुम्मा मन। कायनात के इमाम ने तीसरी मर्तबा भी फरमाया काला उम्मुक। कहता है मैं डरते डरते चौथी मर्तबा सवाल किया, आपने फरमाया काला अबूक। किसका हक ज्यादा बताया है? 3 मर्तबा बताया। और जालिम, जन्नत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन और जमील है, बड़ी पुरसुकून है, बड़ी ही पुरकशिश जगह है, लेकिन अल्लाह ने इस जन्नत को उठा के माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। इस खूबसूरत जन्नत को किसके कदमों में रखा है? औरत मर्द है कि औरत है? जालिम झूठ बोलता है कि इस्लाम ने हक नहीं दिया। कौन था जिसने कहा था? और जिसको अल्लाह बेटी दे, बेटी को देखकर उसकी पेशानी पे शिकन न पड़े, उसका माथे पे सलवटे न पड़े, वो खुशी का इजहार करे, उसकी अच्छी तरबियत और परवरिश करे, फिर उसका निकाह कर दे। मैं मोहम्मद गारंटी से कहता हूं जन्नत में मैं और वो इस तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां इकट्ठी। कैसे तू कहता है हक नहीं दिया? इंशाअल्लाह हम किताब और सुन्नत की सदा को घर घर पहुंचा के रहेंगे। इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत के दुश्मनों को पाकिस्तान से भगा के रहेंगे। कुरान और सुन्नत का पैगाम लेके मैदान अमल में निकलने के लिए तैयार हो। कुरान और सुन्नत की दावत लोगों को सुनाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे मेहराब और मिंबर से आवाज आए या रब के कुरान की आए या मोहम्मद के फरमान की आए, देखो दुनिया में इनकलाब बर्पा होता है कि नहीं, कामयाबी और कामरानी हमारा मुकद्दर बनती है कि नहीं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।